بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ قدرت کا عظیم شاہکار انسان جو دراصل اس کائنات کا دلہا ہے، گویا اس کے بغیر کائنات ویران ہے۔ آج تک جتنی بھی ٹیکنالوجی وجود میں آئی، یہ ساری سائنسی ایجادات صرف انسان کے اندر قدرت کی طرف سے رکھی گئی صلاحیتوں کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ اور حیرت انگیز چیز، اس انسان کا جسم، اس پر جلد، گوشت، ہڈیاں، دل اور دماغ، گردے، نظام انہضام، جسم کے اندر رگیں، ان میں خون کی روانی، نیورونز کا کنیکشن، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی سوچ، اس کی عقل، الغرض اس بے مثال، پیچیدہ اور انمول تخلیق کا آغاز صرف ایک نطفے، ایک پانی کے قطرے سے ہوا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایک نطفے سے ایک پورا انسان کیسے بن جاتا ہے؟ کون اس میں یہ ساری چیزیں؟ سونگھنے اور سانس لینے کے لیے ایک ناک، سننے کے لیے دو کان، دیکھنے کے لیے یہ رنگ برنگی آنکھیں، ان کے اوپر پلکیں، بھویں، سر کے بال، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ، دو ہونٹ، ان کے اندر چبانے کے لیے دانتوں کی مشین، اور بولنے اور چکھنے کے لیے زبان، پیشانی، گال، تھوڑی سرائی دار گردن، پکڑنے اور کام کرنے کے لیے دو ہاتھ، بازو اور کندھے، چلنے کے لیے پاؤں، اور پھر پورے جسم میں حرکت کرنے کے لیے جگہ جگہ جوڑ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اربوں انسان ایک ہی جیسے، مگر کسی کے فنگر پرنٹس، انگلیوں کے نشانات ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ مختصر یہ کہ کسی خالق کی زبردست کریشن ہے۔ آئیے قرآنی اور سائنسی زاویے سے جانتے ہیں۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہے، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ غور اور فکر کی دعوت ہے۔ انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے ایک نطفے سے۔ سائنس کہتی ہے، یہ نطفہ دراصل سپرمز اور اووم کے ملاپ سے بنتا ہے، جس میں انسان کی پوری شخصیت کا کوڈ DNA کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے یہ حقیقت کسی انسان کو معلوم ہو؟ چند دن بعد یہ نطفہ علقہ بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا۔ سائنس بتاتی ہے اس مرحلے میں ایمبریو ماں کے رحم کی دیوار سے چپک جاتا ہے اور بالکل جونک کی طرح خون سے غذا حاصل کرتا ہے۔ قرآن کا لفظ علقہ خون کی لوتھڑی اور چپکنے والی چیز دونوں معنی رکھتا ہے۔ پھر یہ علقہ مضغہ بن جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، پھر ہم نے علقہ کو مضغہ بنایا۔ اس مرحلے میں ایمبریو بالکل چبائے ہوئے گوشت جیسا دکھائی دیتا ہے، جس پر دانتوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ریڑھ کی ہڈی کی بنیاد پڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر ہم نے مضغہ سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ سائنس بھی یہی ترتیب بیان کرتی ہے، پہلے کارٹیلیج، ہڈیوں کی ساخت، پھر پٹھے اور گوشت۔ یہ ترتیب کوئی اتفاق نہیں۔ اگر ترتیب الٹی ہوتی، جیسے پہلے گوشت پھر ہڈیاں، تو جین زندہ نہ رہتا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ مراحل ایک بھی غلطی کے بغیر چلتے ہیں، جو اتفاق سے ممکن نہیں۔ یہ قدرت کا عظیم پروگرام ہے۔ اب دیکھیں 3 اندھیروں کا معجزہ۔ قرآن فرماتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کے بعد ایک شکل دیتا ہے 3 اندھیروں میں۔ یہ 3 اندھیرے کیا ہیں؟ سائنس کہتی ہے، پیٹ کی دیوار کا اندھیرا، رحم کی دیوار کا اندھیرا، امنیوٹک جھلی، پانی کی تھیلی کا اندھیرا۔ یہ سب گہرے اندھیرے اور پانی میں ہوتا ہے۔ یہاں نہ روشنی پہنچتی ہے، نہ شور، نہ جھٹکا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا محفوظ ترین ماحول ہے۔ کوئی انسانی مصور اندھیرے میں اور پانی میں ایسا فن نہیں دکھا سکتا، لیکن اللہ نے اربوں انسانوں کو اسی طرح پیدا کر کے دکھایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو پانی میں زندگی اور اندھیرے میں خوبصورت تخلیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ بس اللہ بابرکت ہے، سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب صرف جسم نہیں رہتا۔ حدیث کے مطابق 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ یہی لمحہ ہے جب انسان دیگر مخلوقات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ایک قطرہ، ایک اندھیرا، ایک خاموشی، اور پھر ایک مکمل انسان جو سوچتا ہے، بولتا ہے، خالق کو پہچان سکتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، خوش ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، قدرت کے ذخائر کو استعمال کر کے نت نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ بس یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بن سکتا۔ قرآن کہتا ہے، بس تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ ویڈیو اپنے آپ کو پہچان کر خدا کو پہچاننے کی دعوت ہے۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے۔ شکریہ۔